ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں مسجد نبی کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ ایک ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام بھی مسجد میں آنے لگے۔ صحابہ کرام بھی مسجد میں در ذوق داخل ہونے لگے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں پہنچ کر ممبر شریف پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال جاؤ لوگوں میں آج مدینے کی گلی کوچے کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں کے اندر جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے مدینہ کے لوگوں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان مدینے کی گلیوں کے اندر ہو گیا تو حضرات تمام لوگ، تمام صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبی کے اندر جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں شریعت کے احکام بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں تعلیم و تربیت کے آداب سکھائے۔ تمام باتیں بتانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا لوگوں کو درس دے رہے ہیں، کیسا لوگوں کو سبق دے رہے ہیں۔ اے لوگوں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، خبردار خبردار، اگر کسی انسان کا مجھ پر کوئی حق آ رہا ہو، کوئی حق آ رہا ہو، وہ مجھ سے آج لے سکتا ہے۔ حضرات آج ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے یہ میری امت کے لیے ایک تربیت ہو جائے، امت اس سے سبق حاصل کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا پیسہ نہ مارے، کسی کی جائیداد نہ مارے، دنیا سے کسی کا حق لے کر نہ جائے۔ اگر کسی کا حق آ رہا ہو تو وہ دنیا میں اس کا حق دے کر جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور رحیم ہے، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا حق معاف نہیں کرتا۔ اس لیے جس کا حق ہے وہ اگر حق والا اپنا حق معاف کرے گا تبھی وہ حق معاف ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ اگر تم دنیا سے جاؤ، اگر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ حق دے کر جاؤ، کسی کو ستایا ہے تو اس کی معافی تلافی کر کے جاؤ، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی بھی معافی تلافی کر کے جاؤ۔ حضرات کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو دنیا میں اس کو درگزر کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر میرے 3 درہم آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر میرے 3 درہم آ رہے ہیں۔ کہا اے فضل بن عباس ان کو 3 درہم انہیں دے دو، ان کے 3 درہم انہیں دے دو۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 درہم نکالے اور نکالنے کے بعد حضرات اس صحابی کو دے دیے۔ پھر حضرات دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک کا موقع تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے میری پیٹھ پر ایک کوڑا مارا تھا، ایک کوڑا مارا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کہا یا رسول اللہ
میں اس کا اظہار تو کرنا نہیں چاہتا تھا یا رسول اللہ، میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یا رسول اللہ آپ کے فرمان کی وجہ سے، آپ کے فرمان عالی کی وجہ سے یا رسول اللہ میں نے بیان کر دیا ہے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان فارسی جاؤ وہ کوڑا فاطمہ زہرا کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، جاؤ وہ کوڑا لے کر آؤ۔ حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوڑا لینے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچنے کے بعد آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کوڑا طلب کرتے ہیں اور کوڑا طلب کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوڑا لا کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور دینے کے بعد پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کوڑا کیوں منگایا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کوڑا اس لیے منگایا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے وہ کوڑا لے کر آ جاتے ہیں۔ حضرات وہ کوڑا آ گیا مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوڑا اوکاشا کو دے دیا جائے۔ حضرت اوکاشا کو وہ کوڑا دے دیا گیا۔ حضور کے صحابی حضرت اوکاشا کو وہ کوڑا دے دیا گیا اور کہا اوکاشا اب تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بدلہ ہو تو اس کو دنیا میں ادا کر دینا چاہیے۔ حضرات حضور کا یہ ایک سبق دیا ہوا ہے۔ تو حضرات تو حضرت اوکاشا وہ کوڑا لے کر آگے بڑھے، وہ آگے بڑھے مگر حضرت اوکاشا کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ کوڑا لے کر آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اوکاشا کا پیر پکڑ لیتے ہیں، اے اوکاشا حضور کو اذیت مت پہنچا، حضور تو ویسے ہی بیمار ہے، حضور کو ویسے ہی تکلیف ہے، حضور کو بخار میں مبتلا ہے، حضور کو ایذا نہ دی جائے، اے اوکاشا تو ایک کوڑے کے بدلے ہماری پیٹھ پر 100 کوڑے مار لے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مت جا۔ حضرات پھر آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم پیر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اے اوکاشا آگے مت جا، ہماری پیٹھ پر جتنے تو کوڑے چاہے مار لے۔ حضرات پھر حضرت اوکاشا آگے بڑھ جاتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، پیر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اوکاشا رک جا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مت جا، حضور کو اذیت مت پہنچا، حضور کو تکلیف مت پہنچا۔ حضرت حسن اور حسین بھی آ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ تیار کر کے بھیج دیتی ہیں کہ میرے بابا کو کوئی ایذا نہ پہنچائے، میرے بیٹوں کی پیٹھ پر کوئی جتنے چاہے کوڑے مار لے مگر میرے باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میرے ابا کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اوکاشا کو چھوڑ دو، اوکاشا کو آگے بڑھنے دو۔ حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حضرات قمیض مبارک تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ جس وقت آپ نے کوڑا مارا تھا تو اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، یا رسول اللہ کپڑا ہٹایا جائے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑے کو ہٹایا گیا۔ جب کپڑا ہٹ گیا حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا جب دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کو چومنے لگتے ہیں، مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں، مہر نبوت کو بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ کو تکلیف پہنچانا غرض نہیں تھا، یا رسول اللہ میری مراد یہ نہیں تھی، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ اگر کسی نے اپنے جسم کو ہمارے جسم سے مت کر
دیا. اگر کسی نے اپنے جسم کو ہمارے جسم سے ملا دیا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یا رسول اللہ اس لیے میں نے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ملانے کے لیے کیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری کوئی ایسی غرض نہیں تھی. یا رسول اللہ وہ کوڑا جو لگا تھا وہ تو سفید چینی کرتے ہوئے لگا تھا, وہ تو ایک دھوکے میں لگا تھا. یا رسول اللہ میرا بدلہ لینے کی غرض نہیں تھی, میری تو غرض یہ تھی کہ میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر دوں اور جنت کا حقدار بن جاؤں. حضرات صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کتنا بہتر عقیدہ ہے, کتنا اچھا عقیدہ ہے, کتنا بہتر عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے اگر ہمارا جسم لگ جائے تو ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے گی. اب ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتے ہیں, اپنی طرح بشر بتاتے ہیں, انہیں چاہیے اگر ان کے جسم سے جسم لگ جائے تو بیماری پیدا ہو سکتی ہے, مگر اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہ ہے کہ اگر جسم حضور کے جسم سے ٹچ ہو جائے, حضور کے جسم سے جسم لگ جائے تو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آج حضرات یہ تو جسم کی بات ہے, اور جس کپڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھو لے اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی, اس کپڑے کو نہ دولت کی آگ جلاتی ہے نہ دنیا کی آگ جلاتی ہے. آج حضرات صحابہ اکرام کا عقیدہ بتا رہا ہوں. حضرات ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, ہمارے علماء کہا کرتے ہیں بیٹا ہر چیز بدل دینا, اگر ٹوپی پرانی ہو جائے تو ٹوپی بدل دینا, اگر کرتا پرانا ہو جائے تو کرتا بدل دینا, اگر جوتے پرانے ہو جائیں تو بیٹا جوتے بدل دینا, مگر عقیدہ پرانا مت بدلنا. عقیدہ وہی رکھنا جو تمہارے باپ دادا کا آ رہا ہے, جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے, وہی عقیدہ رکھنا, کوئی نیا عقیدہ مت بدلنا, بلکہ عقیدہ اپنا پرانا عقیدہ رکھنا جو حضور خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ رکھنا. آئیے میں آپ کو صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. حضرات آج کے لوگوں کا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے ان صحابہ کا عقیدہ پہنچا رہا ہوں. اور آج صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حاضر ہوا. گھر پر حاضر ہونے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ کھانا لگایا جائے, کھانا لگایا جائے. کھانا لگایا گیا اور کہا دسترخوان لگ گیا اور کہا کہ وہ رومال بھی لے کر آؤ. تو حضرات ایک رومال لایا گیا, وہ رومال تھوڑا میلا تھا, وہ میلا تھا. حضرات کھانا لگ گیا, اس رومال کو تنور جل رہا تھا, اس جلتے ہوئے تنور کے اندر وہ رومال ڈال دیا, اس رومال کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا گیا. حضرات تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا لیا, پھر اس رومال کو جلتے ہوئے تنور سے نکالا گیا تو حضرات وہ رومال ایسا ہو گیا جیسے دودھ کی طرح بالکل سفید ہو گیا. جیسے ہم پانی سے دھوتے ہیں تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے, وہاں پر اس کپڑے کو آگ سے دھویا گیا, وہ کپڑا بالکل صاف ہو گیا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے انس بن مالک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, آخر ماجرا کیا ہے, آخر بات کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں خادم کی حیثیت سے رہا کرتے تھے. ہم وقت حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے تو حضرت عبادہ نے کہا اے انس یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, آخر ماجرا کیا ہے. کہا اے عبادہ سنو, یہ رومال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رومال سے اپنا منہ مبارک صاف کیا کرتے تھے, منہ مبارک صاف کیا کرتے تھے. جس رومال سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک صاف کر لیں اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. آئیے اب میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں. حضرات 13واں پارہ سورہ یوسف اذهبوا الى قمیصہ قرآن کریم کی آیت ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں نابینا ہو گئے, یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی,
اپنے بیٹے کے غم میں، یعنی واقعہ بہت لمبا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے تو آپ اپنے بیٹے کے غم میں بہت روئے، بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور حضرات وہاں پر قید پڑ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہاں پر غلہ بٹ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام غلہ بانٹ رہے تھے لوگوں کو، دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام غلہ بانٹ رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر غلہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ غلہ لینے کے لیے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ ہاں یہ میرے بھائی ہیں، مگر وہ نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کے حال چال پوچھے، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو بتایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں تو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ جاؤ میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، میرے والد سے کہنا اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیں، ان کی روشنائی واپس آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی روشنائی کو واپس کر دے گا، آنکھیں پھر روشن ہو جائیں گی۔ حضرات، بھائی اس کرتے کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور دینے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کرتے کا لگانا تھا کہ روشنائی واپس آ جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں نبی کے کرتوں سے بھی روشنائی ملتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یوسف کہہ رہی ہے، سورہ یوسف میں یہ موجود ہے، کوئی انسان چاہے دیکھ لے، سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لگا تو روشنائی واپس آ گئی۔ تو ہمیں عقیدہ وہ رکھنا چاہیے جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث کا عقیدہ ہے، نیا عقیدہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نیا عقیدہ اختیار کرو گے تو حضرات دنیا میں بھی ذلت اٹھاؤ گے اور آخرت میں تو ذلت اٹھانا ہی ہوگی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔